بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پنجاب میں سیلاب کی تباہی، لاکھوں افراد متاثر۔ پاکستان بھر میں بالخصوص پنجاب میں شدید بارشوں اور بھارت کی جانب سے دریائے جہلم میں مزید پانی چھوڑنے سے سیلابی صورتحال مزید خطرناک ہو گئی۔ لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 14 لاکھ سے زیادہ پنجاب میں ہیں۔ شہروں اور دیہاتوں میں مکانات، گاڑیاں اور فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ رہائشی سوسائٹیز جیسے کہ پارک ویو میں پانی 88 فٹ تک بلند ہو چکا ہے۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ بھارت کا مزید پانی چھوڑنے کا فیصلہ۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر سے دریائے جہلم اور دیگر دریاؤں میں پانی چھوڑنے سے پاکستان میں سیلاب کی شدت بڑھ گئی ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے مظفر آباد میں دریائے جہلم کا بہاؤ خطرناک حد تک بڑھ چکا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ وہ اضافی پانی چھوڑ رہا ہے کیونکہ اس کے ڈیمز اوور فلو ہو رہے ہیں۔ اس فیصلے سے پنجاب کے کئی علاقوں میں تباہی بڑھ گئی ہے۔ پاکستانی حکام اسے ایک بڑا چیلنج قرار دے رہے ہیں۔ لاہور کی رہائشی سوسائٹیز زیریاب انتظامیہ پر سوالات۔ لاہور کی معروف رہائشی سوسائٹیز خاص طور پر پارک ویو سیلاب کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ گراؤنڈ فلور مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکے ہیں اور رہائشیوں کو 1 گھنٹے کے نوٹس پر گھر چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ انتظامیہ نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ پانی نہیں آئے گا، لیکن اب تباہی واضح ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سوسائٹیز کو دریاؤں کے کنارے پر بنانے کی منظوری دینا ایک بڑی غلطی تھی۔ متاثرین معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگلے 5 دن مزید خطرناک شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ موسمیاتی پیش گوئی کے مطابق اگلے 4 سے 5 دن تک، خاص طور پر 2 اور 3 ستمبر کو اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور دیگر شہروں میں شدید بارشیں متوقع ہیں۔ یہ بارشیں موجودہ سیلابی صورتحال کو مزید خراب کر سکتی ہیں۔ حکام نے نیشنل ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، لیکن دیہات اور شہروں میں امدادی کاموں میں تاخیر پر تنقید ہو رہی ہے۔ عوام سے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اپیلیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں ڈیمز کی کمی، پاکستان کی بڑی کمزوری عیاں۔ پاکستان میں گزشتہ 78 سالوں میں ڈیمز کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے سیلاب سے نمٹنا مشکل ہو رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ڈیمز بنائے جاتے تو بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے پانی کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ بھارت اپنے ڈیمز کے ذریعے پانی کو روک رہا ہے، لیکن اضافی پانی پاکستان کی طرف بھیج رہا ہے۔ عوام اور ماہرین حکومتی ناکامیوں پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر ڈیمز کی تعمیر کیوں نظر انداز کی گئی۔ کابل مذاکرات، پاکستان اور چین کا دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ مطالبہ۔ 21 اگست کو کابل میں پاکستان، چین اور افغانستان کے مابین سہ-فریقی مذاکرات ہوئے، جس میں دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا گیا۔ پاکستان اور چین نے افغان طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ ٹی ٹی پی اور اتحاد المجاہدین کے خلاف کارروائیاں کریں اور انہیں دونوں ممالک کے حوالے کریں۔ مذاکرات میں واضح کیا گیا کہ افغان سرزمین کو دہشت گردی کے مرکز کے طور پر استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ دہشت گردی نہ صرف پاکستان بلکہ چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اس سے دہشت گردوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ روس نے یوکرین کے سب سے بڑے بحری جہاز کو تباہ کر دیا، فوٹیج جاری۔ روس نے یوکرین پر اپنے حملے تیز کرتے ہوئے اس کے سب سے بڑے بحری جہاز کو تباہ کر دیا۔ یہ دعویٰ غیر ملکی میڈیا کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جبکہ اس حوالے سے کچھ فوٹیجز بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر گردش کر رہی ہیں، جس میں بحری جہاز پر ڈرون حملے کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین کی بحریہ نے بعد ازاں روسی حملے کی تصدیق کی ہے اور عملے کے ایک رکن کی ہلاکت کی اطلاع دی۔ غزہ سٹی پر قبضے کا آغاز، اسرائیلی کارروائی پر یورپی وزراء خارجہ کا سخت رد عمل۔ 6 یورپی ممالک کے وزراء خارجہ نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ اسپین، ناروے، آئرلینڈ، سلوانیا، آئس لینڈ اور
لکسمبرگ کے وزراء خارجہ نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں غزہ پر تازہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے غزہ شہر پر حملے کے ابتدائی مراحل شروع کر دیے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فوجی کارروائیوں میں شدت عورتوں، بچوں اور بوڑھوں سمیت بے گناہ فلسطینی شہریوں کی ناقابل برداشت موت کا باعث بنے گی اور ساتھ ہی حماس کے زیر حراست اسرائیلی اسیران کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالے گی۔ ترکی نے اسرائیل سے تمام تجارتی تعلقات ختم کر دیے۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ترکیہ نے اسرائیل کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات منقطع کر دیے ہیں۔ ترک پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے حکان فیدان نے کہا ہے کہ ترک بحری جہازوں کے اسرائیلی بندرگاہوں پر جانے اور اسرائیلی بحری جہازوں کے ترک بندرگاہوں میں آنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی طیاروں کے لیے ترکیہ کی فضائی حدود کے استعمال پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ترک قوم فلسطینیوں کے دکھ اور درد کا احساس رکھتی ہے اور ترکیہ فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کرنے کی کسی بھی منصوبے کو مسترد کرتی ہے۔ جرمنی نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کا حکم دے دیا تاکہ تہران کی جوابی کارروائی سے محفوظ رہا جا سکے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جرمنی نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایران چھوڑ دیں اور وہاں کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ جوہری پروگرام کے معاملے پر اقوام متحدہ نے ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کیں جس میں جرمنی کا بھی کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جرمن حکومت کو خطرہ ہے کہ تہران جوابی کارروائی میں اس کے شہریوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے جمعرات کو ایران کے متنازع جوہری پروگرام پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ لگانے کے لیے 30 روزہ عمل کا آغاز کیا ہے۔ روس کا یوکرین پر بڑا فضائی حملہ، 18 افراد جام بحق۔ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف اور دیگر شہروں پر رات بھر شدید فضائی حملہ کیا جس کے نتیجے میں کم از کم 18 افراد جان سے گئے جن میں سے 4 بچے بھی شامل ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق مرنے والوں میں 2، 14 اور 17 سال کی عمر کے بچے بھی شامل ہیں۔ حملے کے دوران یورپی یونین مشن اور برٹش کونسل کی عمارتیں بھی متاثر ہوئیں جس پر یورپی یونین اور برطانیہ نے اپنے دارالحکومتوں میں روسی سفیر کو طلب کر لیا۔ انڈونیشیا میں ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کے خلاف عوام مشتعل ہو گئی اور پارلیمنٹ ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا میں ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کے خلاف ملک بھر میں اشتعال پایا جاتا ہے۔ گزشتہ روز دارالحکومت جکارتہ میں اس کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ ہزاروں مظاہرین مارچ کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے اور ایوان نمائندگان کا گھیراؤ کر لیا۔ ایرانی صدر کا وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ، سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی پیشکش۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزکشیان نے ٹیلی فونک رابطے میں پاکستان کے مختلف حصوں میں سیلاب پر پاکستانی عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر نے حالیہ سیلاب میں جانی اور مالی نقصان پر متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس مشکل وقت میں پاکستان کے برادر عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ ایران نے نیوکلیر پروگرام پر سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے جمعرات کو کہا ہے کہ ایران مغربی ممالک کی طرف سے نیک نیتی دکھائے جانے کی صورت میں اپنے جوہری پروگرام پر منصفانہ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین یوم آزادی کی پریڈ میں فوجی طاقت اور سفارتی برتری کا مظاہرہ کرے گا۔ چینی صدر شی جن پنگ آئندہ ہفتے بیجنگ میں ہونے والی ایک بڑی فوجی پریڈ کے دوران دنیا کے سب سے زیادہ پابندیوں کا شکار ملک کے رہنماؤں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو مغربی دنیا کے خلاف اتحاد اور مزاحمت کا واضح پیغام تصور کیا جا رہا ہے۔ 3 ستمبر کو منعقد ہونے والی یوم فتح کی اس تقریب میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے اور جاپان کے باضابطہ ہتھیار ڈالنے کی یاد منائی جائے گی۔ اس موقع پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان پہلی بار صدر شی جن پنگ کے ساتھ عوامی سطح پر شریک ہوں گے۔ صدر پیوٹن صرف جنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں، زیلنسکی روسی صدر پر برہم۔
यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि क्रेमलिन के रहनुमा व्लादिमीर पुतिन अब भी सिर्फ जंग जारी रखने में दिलचस्पी रखते हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने जुमेरात को यूरोपीय रहनुमाओं के एक ग्रुप को बताया कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटियों की वाज़िया तारीफ करना ज़रूरी है ताकि रूस के साथ अमन माहदे के क़याम के लिए एक मौसर मंसूबा तैयार किया जा सके। पोलैंड में एयर शो की रिहर्सल के दौरान अमेरिकी F-16 तैयारा गिर कर तबाह। ये खौफनाक हादसा कल मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:25 के करीब पेश आया। पोलैंड के शहर राडोम में फायर फाइटर्स जाए वकुआ पर पहुंच गए। तर्जमान पोलैंड हुकूमत का कहना है कि हादसे में पायलट हलाक हो गया। ख्याल रहे कि पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में अब तक मुतअद्दिद F-16 तैयारे गिर कर तबाह हो चुके हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेनेट क्रूड 0.68% कम होकर $68.15 फी बैरल, जबकि अमरीकी खाम तेल 0.7% कम होकर $64.14 फी बैरल पर आ गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।